ہے جی صفحہ نمبر ہے جی 250 قرآن مجید کا صفحہ نمبر ہے 250 آیت نمبر 86 پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 85 پڑھیں گے انشاءاللہ 85 86 پڑھیں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر ہے 250 آیت نمبر 85 پڑھیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ کو عزت اور عافیت اور برکت عطا فرمائے آمین وَإِذَا اور جب رَأَى الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا العذاب عذاب کو فلا يخفف عنہم نہ ہی ان سے تخفیف کی جائے گی نہ ہی ہلکا کیا جائے گا عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جب قیامت کے دن کافر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے نہ ہی اس دن ان کو اجازت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہم کلام ہوں اور نہ ہی ان کا کوئی عذر ان سے قبول کیا جائے گا اور وہاں پر جو نظام ہوگا جو اللہ تعالیٰ سلسلہ چلائیں گے وہ بالکل سامنے ہوگا چھپا ہوا نہیں ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا زمین پھٹ جائے گی آسمان اس کے بھی دروازوں کو کھول دیا جائے گا فرشتوں کا نزول ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّهَدَاء اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو کل بالتفصیل ہم نے اس بات کے بارے میں سنا کہ گواہی کیا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں بچائے آمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی اب اگلا دیکھیں ان کے لیے پریشانی والا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اے میرے نبی یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو جب عذاب میں جہنم میں داخل کیا جائے گا یہ عذاب نہ ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی اب ظلم کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم کہ اے میرے بیٹے یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے اور شرک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ فرماتے ہیں میرے نبی
تیرا رب شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب چاہے تو معاف فرما دے۔ اور مشرک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ کے نزدیک مشرک کیسا ہے؟ سورہ توبہ کو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اے ایمان والو یاد رکھو بے شک جو مشرک ہے وہ نجس ہے، پلید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شرک ہے کیا؟ ہم پڑھتے ہیں کہ عبادت تین طرح کی، التحیات للہ، اللہ کے لیے، یا اللہ میری تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے، بدنی باتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ جو ان تینوں عبادتوں میں کسی دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے، جس طرح اللہ کو رکوع سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو رکوع سجدہ کرے، نظر و نیاز منت منوتی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے سامنے نظر و نیاز منت منوتی دے، اسماء و صفات پریشانیوں میں اللہ کو پکارنا ہے، اور پریشانیوں میں اللہ کے علاوہ غیر کو پکارے تو ایسا بندہ مشرک ہے۔ نبیوں نے رکوع اور سجدہ کس کو کیا؟ اللہ کو۔ نبیوں پر پریشانی آئی، پریشانیوں میں کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ انبیاء نے اگر صدقہ اور خیرات کیا، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اور ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پتہ نہیں معنی اور مفاہیم کیا ہے، اسی وجہ سے ہے یہ سارے معاملات۔ ہر روز بندہ نماز میں بار بار پڑھتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتا بھی ہے، معنی کا علم نہیں، اور جب معنی کا علم نہیں تو انہی آیات کا، انہی الفاظ کا، انہی احکام کا وہ غلط معنی لے کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان کو جب داخل کیا جائے گا تو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا مالکو، اے دروغہ جہنم، اس طرح کیجئے نا، ہم سے اس عذاب کو ہلکا کر لیجئے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس طرح کیجئے، ان عذابوں میں اتنی پریشانی، اتنی تکلیف ہے، عذاب کو ہلکا کر لیں، یا اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں موت دے دے۔ تو اس وقت دروغہ جہنم کیا کہیں گے؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، آج کے دن تمہیں موت آ سکتی نہیں۔ پڑھیں آپ سورہ فرقان کو، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اِذَا أُلْقُوا، جب ان کو داخل کیا جائے گا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تنگ جگہ میں داخل کیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہمیں موت دے دے، یا اللہ موت دے دے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج کے دن ایک موت نہیں، 1000 موتیں بھی اللہ سے مانگو تمہیں موت آ سکتی نہیں، موت نہیں آئے گی، عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یار چلو 10 منٹ کے لیے سکون آ جائے، 15 منٹ کے لیے سکون آ جائے۔ میرے بھائیو، جنت وہ جگہ ہے، وہ رحمت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر تکلیف نام کی کوئی چیز، اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر بندہ زندہ رہے گا نہ اسے موت آئے گی۔ اسی لیے تو میرے نبی ہر نماز میں دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم،
میرے نبی رو رو کے دعا کیا کرتے، کیوں کیا کرتے؟ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، مجھے قبر سے اور جہنم سے محفوظ فرما۔ آئیں میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کبھی اور نجس گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ میرے بھائی الحمدللہ حاضر ہیں، قسمت کا موقع قسمت لے کر کے آئی، ہم اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کریں یا اللہ انشاءاللہ جب بھی پکاریں گے، خوشی ہو غمی ہو، کوئی بھی موسم آئے، جیسے تیسے بھی حالات آئیں، یا اللہ ہر حال میں اگر پکاریں گے تو تجھے پکاریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی لطیف چیز ہے، یقین مانیں کیسے اگر اللہ تعالیٰ، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو لوگ در در پہ سجدے جھکا کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور لوگوں جب ایسے لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو کیا منہ لے کے جاتے ہیں؟ اب اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب قیامت کا دن آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں سے پوچھ لیا، ہم بڑے فخر سے کہیں گے یا اللہ لوگوں نے بڑے داتا بنائے، بڑے حاجت روا اور مشکل کشا بنائے، بڑے لوگوں کے سامنے اپنے سر جھکائے، سجدے کیے، رکوع کیے، یا اللہ گناہگار بڑے ہیں، لیکن ایک بات پر فخر ہے، جب بھی سجدہ کیا تو یا اللہ تجھے ہی کیا، جب بھی یہ سر جھکا تو یا اللہ تیرے سامنے جھکا۔ اور ہمیں یقین ہے اس عمل کو دیکھ کے رب العالمین فرمائیں گے جاؤ میرے بندو میں نے تم کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو جو نماز تھی الحمدللہ وہ ہم نے درود کل پڑھا تھا، آج نماز کی آخری دعا پڑھیں گے، ربی جعلنی، ربی اے میرے پالنے والے، اجعلنی ربی جعلنی اے میرے پالنے والے، رب مجھے بنا، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنا، ربنا وتقبل دعا اے ہمارے پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی اے ہمارے پالنے والے مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنین اور مومنات کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بقیہ نماز کی